सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और लग भी ये रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि 4 मौसम रखने वाले मेरे पाकिस्तान में मौसम गर्म होने के साथ सियासत का दर्जा हरारत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका ये मानना है कि उनकी वजह से हुकूमत कायम है, आज अगर वो पीछे हट जाएं तो हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं। कैनाल मामले पर आज वज़ीर आला सिंध ने किसी कीमत पर नहरों का मंसूबा ना बनने देने का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी काफ़ी दिनों से नहरों के मामले पर बरहम भी नजर आ रही है और उनके नज़दीक तो नहरों का मसला जिंदगी और मौत का मसला है। इस पर कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा। इस मसले पर दोनों जानिब से दागे गए पार्टी रहनुमाओं के बयानात ने जलती पर तेल का काम किया है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने जलसे में जो बात की वो जोश खिताबत में कर दी। उनका कहना यह भी था कि इस रद्द अमल पर किसी किस्म का रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बयानात के हवाले से आज शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आप अपने लोगों को समझाएं, ऐसे नहीं चलेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जनाब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब और सिंध के लिए पानी के मामले पर आमने सामने थे, लेकिन आज नहरों के मामले पर केपी हुकूमत चश्मा राइट कैनाल मंसूबे के लिए भी मुतहरिक होती नजर आ रही है। एक जानिब तो हुकूमत माशी मैदान में कामयाबियों और महंगाई में कमी के दावे कर रही है और मईशत को मजबूत करने के लिए ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ने अब कमर कस ली है, लेकिन दूसरी जानिब बानी की फैमिली और वकला में तलखियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वकला बानी से मुलाकात करके आ जाते हैं और फैमिली रोजाना बाहर सड़कों पर ख्वार होती नजर आती है और उनको इजाज़त नहीं दी जाती। आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे, क्या हैपनिंग्स चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन के साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुज़ैफ़ा रहमान हमारे साथ हैं, नून लीग से वफाकी वज़ीर बराए कौमी सकाफ़त और विरसा, और हमारे साथ कादिर खान मंदुखेल रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले मैं आपका टेक लेना चाहूँगी पीपल्स पार्टी से। कादिर खान मंदुखेल साहब, चूँकि ज़ाहिर है ये नहरों का जो मामला है वो इतना ज़्यादा संगीन होता नज़र आ रहा है, गुज़िश्ता रोज़ हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो लग ये रहा था कि ये मामला काफ़ी हद तक सुलझ चुका है, क्योंकि नून लीग की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा था उसमें कहा जा रहा था कि मामला अब हल होने के करीब है और इसको आप बिला वजह तूल दे रही हैं, लेकिन आज जो कुछ भी सेनेट में हुआ वो सब ने देखा। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया है, जो उन्होंने अपने जलसों में बात की है, उसको ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। क्या कहते हैं इस पर? मारूफ, ऐसा नहीं चलेगा कि एक तरफ मरियम बीबी ने उज़्मा बुखारी साहिबा को हमारे पीछे लगाया है कि आदत के खिलाफ बयान दे रही है, और दूसरी तरफ इसाक डार साहब और राना सनाउल्लाह साहब मीठी गोलियां लेके और हमसे बात कर रहे हैं। ये जो मुनाफिकाना रवैया है ये किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। आप के साथ हमारे पंजाब के सतह पे जो मुज़ाकरा थे वो अभी तक किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं गए। सिंध में पानी का मसला, जो पीने का पानी था, उस हवाले से वजीर आजम साहब और मेरा और मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल का एक ही हल्का है, वहाँ के मंसूबा हमने मंजूर किया, वजीर आजम ने एंड टाइम पे इनकार कर दिया है। मैं इनकार का लफ्ज इस्तेमाल करूं, सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूं। दूसरी बात ये कि फिर बिलावल भुट्टो साहब ने हमें 12 अरब 72 करोड़ के पानी का लाइन दिया है। आप मुझे बताओ, शहबाज शरीफ साहब वो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को आप 2 टके देने को तैयार नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को 2 टके देने को तैयार नहीं है। आप ऊपर से पेट्रोल की मद में 7.5 अरब रुपए लोगों के जेबों से काट के और उसमें आप बलूचिस्तान पे एहसान करो कि बलूचिस्तान के लोग गरीब है और पसमानदा है, हम ये रोड बना के दे रहे हैं। आप जरा ख्याल रखिए, पंजाब के हर शहर को आप मोटरवे दे चुके हो। पिछले 15 दिन पहले 436 अरब रुपए का सावाल टू बालपुर मोटरवे का ऐलान कर चुका है। आज से 2.5-3 साल पहले इसी रोड का जो भीख के तौर पे वज़ीर आज़म देना चाहती है बलूचिस्तान को, इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पिछली पीडीएम की हुकूमत में खुद कर चुका है और 2 साल का वक्त दिया था। आज 2-2.5-3 साल बाद वज़ीर आज़म उसी रोड को ऐसे शो कर रहा है जैसे कोई नया रोड बना रहा है, और वो भी मोटरवे नहीं, आम रोड। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ज्यादती की ज्यादती छोटे समूह के साथ जो हो रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है।
اوپر سے آپ نے عظما بخاری اور عرفان صدیقی اور ملک عقیل جیسے لوگوں کو ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے پیپلز پارٹی جو ہے نا دھوکہ دے رہی ہے, صدر نے منظوری دی ہے, بہت ساری باتیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ منافقانہ مندوخیل صاحب, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں بیکاز یور بیہیویئر از شوئنگ کہ معاملہ کوئی ایک نہیں ہے, مسئلہ کوئی ایک نہیں ہے, بڑے سارے تحفظات ہیں, بڑے سارے ایشوز ہیں, تو پھر پیپلز پارٹی راہیں جدا کیوں نہیں کر لیتی ہے حکومت کے ساتھ؟ کیا ایسی مجبوری ہے جس نے ابھی تک آپ دونوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ جی 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 بالکل اچھا سوال ہے آپ کا. میرا سوال کے اندر اگر آپ تھوڑا غور کر لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا. ہم یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون منافقت نہ کرے, ایک کلیئر پالیسی دے. کیا عظما بخاری سچ بول رہی ہے یا رانا صلی اللہ سچ بول رہا ہے؟ اب آپ ایسی صورتحال میں میاں صاحبان کو بیچ میں کودنا پڑے گا, وفاقی سطح پہ ان نہروں کو جو نوٹیفکیشن کو ختم کرنا پڑے گا. سندھ کا بچہ آج سڑکوں پہ, آج 5واں روز ہے, پورا سندھ جام پڑا ہوا ہے, عدالتیں بند پڑی ہوئی ہے, اور پنجاب سندھ موٹر وے روڈ جو ہے نا وہ بند پڑا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی سنگینی کا ان کو احساس نہیں ہے. عظما بخاری جو ہے نا ہر 2 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر کے جھوٹ بول کے اور پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ مندوخیل صاحب, میں آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے, بالکل آپ کی شکایت تو اپنی جگہ بجا ہے, لیکن اگر اس کو واسٹ پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ان کا کہنا کوئی غلط تو نہیں ہے, کیونکہ سندھ کے حالات بھی ہمارے سامنے, ان کے کاشتکار کا جو معاملات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دونوں جانب معاملات ایک ہیں, لیکن آپ تو سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفائی ہے. مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ ٹھیک, میں خیال سوال مجھ سے جی میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی جانب. دانیال عزیز صاحب کا پہلے ٹیک لے لیتی ہوں. دانیال صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو؟ اس وقت جو معاملات ہوتے نظر آ رہے ہیں, ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو اور نواز شریف صاحب کو بیچ میں آنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی معاملہ نکالنا پڑے گا, حل نکالنا پڑے گا. دیکھتے ہیں ہم کہ شہباز شریف صاحب تو 2 دن کے لیے دورے پر ہیں انقرہ کے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں جا کے بیٹھ گئے, دورہ بھی ان کا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. ایسے میں قیادت تو ہے نہیں, لیکن جو نچلی سطح پر لوگ ہیں, جو قیادت ہے, وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں. کس طرح سے یہ معاملہ سلجھے گا؟ میرے خیال میں سب سے پہلے معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو 1991 کا واٹر ایکارڈ ہے, اس کے سیکشن 8 اور سیکشن 14 سب سیکشن ڈی کے تحت ہر صوبے کو اپنے صوبے کے اندر اجازت ہے کہ وہ جس قسم کا بھی پانی کی تقسیم کا نظام بنانا چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. جو صوبوں کے مابین پانی کی تقسیم کی بات ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پنجاب اپنے حصے کے پانی میں سے اس کو چولستان بھیجنا چاہتا ہے یا اس کو کہیں اور بھیجنا چاہتا ہے, تو اس میں 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے وہ بالکل اجازت دیتا ہے. اس لیے اگر محض 1991 کے واٹر ایکارڈ کو دیکھیں تو سندھ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں جو تقسیم ہے پانی کی صوبوں کے مابین, اس میں یہ الزامات لگے ہیں کہ کبھی سندھ کے اوپر یا کبھی پنجاب کے اوپر یا کبھی خیبر پختونخوا نے پنجاب کے اوپر لگائیں یا فیڈریشن کے اوپر لگائیں, کہ جو پانی کے تقسیم کے معاملات ہیں وہ درست سمت میں نہیں چل رہے, ان میں دھاندلی ہو رہی ہے. اور اس اعتماد کے فقدان کی وجہ سے در حقیقت یہ معاملہ پیدا ہوا ہے. کیونکہ سندھ والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہریں بن رہی ہیں اور پنجاب میں ویسے ہی پانی کم ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حصے کا پانی کم کر کے تو پنجاب کے اندر ہی تقسیم کر دیں, ہمارے تک پہنچے ہی نہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب اور اگر یہ سندھ کی جو لیڈرشپ ہے اور جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, اگر یہ تھوڑے سے کول مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کا حل نکالیں, اور سندھ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے یا وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں یا وہ طریقہ کار ایجاد کر لیں جس میں سب مطمئن ہو جائیں کہ یہ سندھ کے حصے کا جو پانی ہے اس میں ایک بوند بھی جو ہے پنجاب اضافی نہیں لے گا. تو پھر یہ معاملہ رہ جائے گا پنجاب کے اندر چولستان میں, اور چولستان سے نیچے جو ضلع ہیں جیسے ریمیار خان ہے, لودرا وغیرہ, تو ان لوگوں کو تشویش ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سمجھیں گے کہ جو پانی ڈائیورٹ ہو رہا ہے پنجاب کے حصے کا, جس میں سے ریمیار خان اور لودرا کو حصہ ملنا تھا, تو اگر وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے تو پھر اس میں سے ان کا پانی کم ہو سکتا ہے, کیونکہ سندھ کو تو اپنا حصہ ملنا ہے. تو وہ پھر پاکستان پنجاب کے اندر کی ایک سیاست چل نکلے گی کہ آخرکار یہ حصہ کہاں سے نکلنا ہے اور کس کو پانی ملنا ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے,
اور یہ اسیوم کر لیا گیا ہے کیونکہ ماضی کی کچھ تلخ تجربے ہیں. یہ سندھ نے ایک ویسے ہی بات تیار کر لیا اپنے ذہن میں کہ شاید ہمارا پانی چولستان جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا ہمارے. حذیفہ صاحب، میں آپ کا اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی. جس طرح سے ابھی قادر خان مندوخیل بھی کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آج تو باقاعدہ طور پر عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے جو ہمارے سی ایم ہیں ان کے لیے کس طرح کی بات کی گئی ہے. وہ تو ان کو تشبیہ دے رہی ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایسے معاملات نہ کریں جیسے وہ کرتے ہیں، ان میں واضح فرق ہونا چاہیے. ایک تو اس پر بتائے گا کیا کامنٹ کریں گے، کیونکہ ایک جانب جو کینال کا مسئلہ ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک نیا تنازع شروع ہوتا نظر آ رہا ہے. اور میں نے آپ کی اور آپ کے جو بھی دونوں معزز گیسٹ ہیں ان کی گفتگو بڑے غور سے سنی ہے، اور میں بھی یہی خواہش کروں گا کہ میری گفتگو بھی وہ اسی طریقے سے غور سے سنیں گے. آواز مجھے بار بار میری واپس آ رہی ہے. خیر، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. ایک تو ابھی دانیال عزیز صاحب جو بات کر رہے تھے، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بڑے انہوں نے شائستہ انداز میں اور بڑے مدلل انداز میں دونوں پارٹیز کا موقف سامنے رکھ کر بڑی اچھی تجاویز پیش کی ہیں. لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت جو ہے اس کی زبان کے نیچے پنہا ہوتی ہے، میں اپنے بھائی قادر مندوخیل صاحب کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ شہباز شریف آ گیا اور وہ چلا گیا، اور شہباز شریف جب آتا ہے تو یہ کر جاتا ہے. اور عظمہ بخاری کے بارے میں بھی جو انہوں نے بات کی، میں ہمیشہ ان کا نام انتہائی ادب احترام سے لیتا ہوں. تمام لیڈرشپ کا ذکر ادب احترام سے کرنا چاہیے، اپنا موقف ضرور سامنے رکھ دیں. ایک تو عظمہ بخاری صاحبہ کا جو آپ نے بتایا، میں سمجھتا ہوں عظمہ بخاری صاحبہ کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اس طرح کی زبان سے تلخی بڑھتی ہے، اور جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ آپ کو پھونک پھونک کر بولنا ہوتا ہے. ظاہر ہے جو بات آپ کرتے ہیں وہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو اس کی کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے، اور قائدین کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ گنڈا پور بن چکے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات. اختلاف ضرور ہے، ان کا بھی ظاہر ایک موقف ہے، ہمارا اپنا ایک موقف ہے، لیکن کسی کو بھی کسی سے تشبیہ دینا بالکل مناسب نہیں. جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، شریف آدمی ہیں، اور ان کی اپنی ایک شخصیت ہے. اختلاف ہمارا نہروں پر ضرور ہے ان کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول اور وزیر اعظم پاکستان کی آئندہ ہفتے ملاقات متوقع ہے، اس میں مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور واضح رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا، میں بھی 3-4-5 ہفتوں سے بات مسلسل کر رہا ہوں کہ جب تک پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہوگی، نہ نہریں بننی چاہیے اور نہ ہی نہریں بنیں گی. ظاہر ملک میں خوشحالی کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، ملک میں خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں، اور خوشحالی کے لیے ہی یعنی سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہریالی لے آئیں اور سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیں. حذیفہ رحمان صاحب، یہی پوائنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں صرف اسی کو ہی آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں. پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو یہ یہاں تک پہنچا کیوں، اتنی ہائپ کیوں کریٹ کی ہوئی ہے اس ایشو پر؟ دیکھیں جی، معاملہ سادہ بالکل نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ ایکچولی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، چیئرمین بلاول اس وقت اس میں وزیر خارجہ تھے، اور اس وقت ایس آئی ایف سی کا وجود آیا اور ایس آئی ایف سی بنی. اور ایس آئی ایف سی کے بہت سارے ٹارگٹ سے ایک ٹارگٹ گرین پاکستان بھی تھا. پاکستان کے اندر ہریالی لانا تھا، پاکستان کی زراعت کو دوبارہ کھڑا کرنا تھا. اور پاکستان کی زراعت کے حوالے سے معاملہ درپیش ہوا کہ پنجاب میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل اراضی، جو کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیراب نہیں ہو سکتی. تو اس وقت جو ہے، اس وقت کی کابینہ نے اور اس وقت کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کے پانی سے 6 نئی نہریں نکالی جائیں. پیپلز پارٹی چونکہ اس وقت کابینہ کا حصہ تھی، تو یہی تصور کیا گیا کہ وہ بھی آن بورڈ ہے. اور پھر آصف زرداری صاحب نے بھی اس کی ایک را فارم تھا جب وہ آئیڈیا، تو اس کی بھی انہوں نے انڈورسمنٹ دی، بطور صدر نہیں، بطور کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے جب اس کی شکل سامنے آئی، سندھ میں جس طریقے سے اب احتجاج ہے، صرف پیپلز پارٹی نہیں، جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے، سول سوسائٹیز کے لوگ بھی ہیں، تو ظاہر ہے ہم اس معاملے کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے. اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے ایک اختلاف کیا ہے، تو حل تو اس کا تبھی نکل سکتا ہے کہ ہم ایک پیج پر بیٹھیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، اور کنسنسس بھی نیشنل کنسنسس ہو. کالا باغ کی طرح یا دیگر منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ جو ہے دوبارہ فائلوں میں نہ دفن ہو جائے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے مجھ سمیت میری بھی ذمہ داری ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی سیکنڈ ٹی آر کی، فرسٹ ٹی آر کی، ٹاپ لیڈرشپ کی، سب کی ذمہ داری ہے. ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، اپنا موقف ضرور سامنے رکھیں اور ٹھوس انداز میں رکھیں اور ٹھوک کر رکھیں، لیکن کسی کے متعلق ایسی بات نہ کریں جس میں ادب کی کمی ہو اور گفتگو میں یہ لگے کہ ذاتی تلخی زیادہ ہے، ایشوز کی تلخی کم ہے. ہماری تلخی ایک دوسرے تو ایشوز کی ہے نا، باقی تو ہم سارے پولیٹیشینز ہیں. ہم یہی بات اکثر کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے دوست بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، جو تلخی پاکستان کی سیاست میں نیازی نے پیدا کی، وہ تلخی ہم سب کو کم کرنی چاہیے، بجائے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں ایک دوسرے کے بارے میں. ظاہر ہے بہت آسان ہوتا ہے، گالی دینا سب سے آسان کام ہے، بدتمیزی کرنا سب سے مشکل کام برداشت کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو بھی، پنجاب کی قیادت کو بھی، باقی لوگوں کو بھی پیپلز پارٹی کے متعلق اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہماری لوگوں کے متعلق
تلخ زبان استعمال کرنے کے بجائے ایشوز پہ بات کرنی چاہیے اور اپنا موقف مدلل انداز میں رکھیں. ابھی میں دانیال چودھری صاحب کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا. چودھری صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے. بھی حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے بڑی اچھی بات ہے. ظاہر بیس پہ بیٹھ کے حل نکالا. سوال ہم پوچھ رہے تھے مندو خیل صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا آخر حل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور میں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ کیا نہروں کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی کے اور کوئی تحفظات ہیں موجودہ حکومت سے, نون لیگ سے, وفاقی حکومت سے؟ جی بہت ساری تحفظات ہیں. پہلے میں حذیفہ رحمان صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات مانا کہ عظمی بخاری صاحب کی زبان جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے جب آپ میری قیادت کو, میرے چیئرمین کو, میرے وزیر اعلیٰ کو برا بھلا کہیں گے, پھر بھی ہم مریم بی بی خاتون ہیں, ہم اس کا لحاظ کر رہے ہیں اور ہم جا کے شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرتے بالکل ہم کریں گے. یہاں سے پھول تو نہیں جائیں گے جب آپ پتھراؤ کریں گے, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ دانیال عزیز صاحب نے جو فارمولہ کیا, میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ جو پلانٹڈ ایکسپرٹ ہوتا ہے ٹی وی پہ آتے ہیں, وہ جب سوال کرتے ہیں کہ ہم پنجاب کا اپنا پانی استعمال کریں گے, وہ 14D کا حوالہ دی ہے, تو بھائی ابھی پچھلے 15 دن پہلے جو ارسا کو درخواست دی تھی پنجاب میں کہ ہمارے پانی کم آیا ہے 48% غالباً, سندھ کو پہلے سے 41-42% کم آ رہا ہے. تو آپ پنجاب کا آپ کا اپنا پانی پورا نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کون سے ضلع سے پانی کاٹیں گے؟ اور جس ضلع سے آپ کاٹیں گے وہ ضلع کیا کریں گے؟ پھر پلانٹڈ ایکسپرٹ جو ہے نا, وہ جو آپ کے نام بھی نہیں سنا ہوگا, وہ میڈیا پہ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہم بورنگ کا پانی استعمال کریں گے. ارے بابا, اگر آپ نے بورنگ کا استعمال کرنا ہے تو یہ نہروں کا ڈرامہ کیوں مچا رہے ہو؟ پھر آگے وہ جم مارتے ہیں کہ نہیں جی ہم بارش کا پانی استعمال کریں گے. پھر جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بارش کا پانی تو 2-2.5 مہینے ہوتا ہے, باقی 9-10 مہینے پانی کہاں سے دیں گے, پھر وہ دائیں بائیں بات کرتے ہیں. تو سوال یہی ہے ہمارے پنجاب کے لوگوں نے کہ پنجاب بھی میرا صوبہ ہے, جنوبی پنجاب بھی میرا حلقہ ہے, ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 1945 میں سندھ اور پنجاب کے سطح پہ اس وقت انگریز کے دور بھی معاہدہ اسی طرح ہوا تھا. جو پانی اوپر سے آیا گیا, مثال کہ 124 ایم ایف پانی آ رہا تھا جب 1991 کا ایکارڈ, اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی, ہم نے اس کو مسترد کیا تھا, پھر بھی ہم نے مجبوری میں مانا تھا. آج وہ پانی 124 سے 96 آ رہا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ 96 میں جو پانی ہے تو پہلے سے کم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں طالبان حکومت جو ہے نا وہ دریائے کابل کے اوپر وہاں اپنا ایک نہر نکال رہا ہے کوئی 300 کلومیٹر کا. تو جو سندھ میں 35% پانی گر رہا ہے وہ گر رہا ہے دریائے کابل سے, تو وہ پانی بھی ہمارے سے کٹ جائے گا. مندو خیل صاحب, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے, اور اوپر سے جو اوپر سے نہروں کا معاملہ یہ جو سامنے آ چکا ہے, اس میں آپ لوگوں کی جانب سے جو تحفظات ہیں سب سے زیادہ یہی ہے کہ وہ پانی لیا کہاں سے جائے گا. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر نہریں نہیں بنائی جاتی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اسی سوال کو ہم دوبارہ رکھیں گے بریک کے بعد. یہ تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ ہیں, قادر خان مندو خیل ہیں, دانیال عزیز صاحب, سب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نہروں کا بڑا اہم معاملہ, سندھ حکومت اور اس وقت جو وفاقی حکومت کے درمیان ایک چپکلش ہے, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, قادر خان مندو خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دانیال عزیز صاحب بھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. دانیال صاحب, میں آپ کا ٹیک بار پھر سے لینا چاہوں گی. جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ شرجیل انعام میمن صاحب کی جانب سے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے حکومت کو خیر بات کرنا بڑا آسان ہے اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے, ملک چلتا رہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات طول پکڑتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو چپکلش ہے یہ برقرار رہے گی, اس کا کوئی حل نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کا حل نکل آئے گا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کرنے کی کوشش کی کہ ایسے نظام موجود ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جو کہ شاید ان کی پوری مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, یا ان کی جدت جو ہے اس میں بہتر ترجیح ہو سکتی ہے, جس میں جو اعتماد کی کمی یا فقدان آپ کو نظر آ رہا ہے, جو سندھ محسوس کر رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے کو جا رہی ہے, اس چیز کو مرہم پٹی کرنے کا وہ اچھا ایک سلسلہ بن سکتا ہے. تو اگر فرض کریں کہ یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ان کو اعتماد میں لے لیتی ہے مرکزی حکومت اور پنجاب حکومت کے جی اور باقی صوبے, اور یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ ایک حل پیش ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. آخرکار یہ 1991 کا واٹر ایکارڈ بھی تو بنا ہی تھا, اور اس میں جو موجودہ پانی تھا اور جو اضافی پانی تھا دونوں کا بندوبست تھا اس میں کہ اس میں تقسیم کیسے ہونی ہے, اور نظام چل ہی رہا تھا.
باوجود اس کے کہ مختلف شکایت کا باعث بنا ضرور، لیکن اس کو بہتر بنانے کی بات ہے۔ دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کو یہ بھی کرنا چاہیے اس وقت، اور بلاول صاحب ہی اس کو لیڈ کریں، کیونکہ لارڈ ریپیرین کے رائٹس جو ہیں ان کو مینٹین کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے دنیا پوری میں، صرف پاکستان میں نہیں۔ اور جو پاکستان کے صوبوں کے اندر پانی کا استعمال ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکنالوجی کی مدد سے اور اپنی ریشننگ کی مدد سے اور پرائسنگ کی مدد سے اپنے نظام کو بہت بہتر اور فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی یہ کر گزرے ہیں، پاکستان کا نظام اوور ہالنگ کے لیے تیار ہے، باوجود اس بات کے کہ سینکڑوں جو ہے ڈالر بلینز آف ڈالرز لگے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی طرف سے متعدد بار پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی کہ اس نظام کو بہتر بنایا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری توقعات میں پورا نہیں اتر سکا۔ سو یہ وقت ہے کہ لیڈرشپ دکھائی جائے اور پاکستان میں ایک بہتری کی طرف یہ جمہوریت کا کوئی پھل ملے لوگوں کو کہ واقعتاً ہماری پیداوار بھی بڑھ گئی ہے، ہمارا پانی بھی بچ رہا ہے اور ہماری لڑائی بھی رفع دفع ہو گئی ہے۔ یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارے لیڈران کا۔ صحیح۔ حذیفہ رحمان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بڑا اچھا مشورہ اس وقت دے رہے ہیں دانیال عزیز صاحب، اس پر عمل کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اگر نون لیگ کی جانب سے اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں آگے آنے والے دنوں میں، ساتھ اس کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اون کر دیتی ہے، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب نے جو مشورہ ابھی دیا اور جو تجاویز دیں۔ 2-3 دن قبل میں نے اسی قسم کی گفتگو، میرے خیال سے ہمارے سینیٹر قادم اندوخیل صاحب اس پروگرام میں موجود تھے، میں نے تجاویز گوش گزار کی تھیں چینل کے توسط سے، لیکن اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کی تھی جس ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے 1991 کا واٹر ریکارڈ بتایا اور اس کے سیکشنز بتائیں، اور ظاہر ہے دانیال عزیز صاحب کا بڑا تجربہ ہے ان معاملات کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے مذاکرات کی جو بات رانا ثناء اللہ صاحب نے پرسوں کی تھی، اور اس کے بعد بیٹھنے کی بات جو ہے چیئرمین بلاول اور وزیر اعظم صاحب بیٹھیں گے، تو انہی چیزوں پر ہی غور کیا جائے گا، اور ظاہر کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایسا حل نکلے جو دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہو، اور سندھ کے عوام کے جو تحفظات ہیں جس کی نمائندگی ظاہر ہے چیئرمین بلاول کر رہے ہوں گے، تو ان تحفظات کو دور کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تجویز دی ہے، بلکہ میں نے تو مجھے چونکہ ایگزیکٹ ان سیکشنز کا اس وقت علم نہیں تھا، میں نے تو یہ تجویز دی تھی کہ بلکہ یہاں تک کہ جہاں 6 نہروں کی تقسیم ہونی ہے اور 6 نہریں نکالنی ہیں، اس کا بے شک کوئی اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے، کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ لانا پڑتا ہے، اس کے لیے جس طرح CCI ایک فورم ہے، 4 وزراء اعلیٰ اس کمیٹی کا حصہ بن جائیں اور سندھ اس کو چیئر کر لے، اور پانی کی تقسیم کتنی ہونی ہے، کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، سندھ کی مرضی کے بغیر یہ ہو ہی نہ۔ اگر بارشیں زیادہ ہوں پھر تو مسئلہ ہی ذرا ختم ہو جائے گا، پانی زیادہ آ رہا ہے۔ اگر پانی کی قلت لیکن ظاہر ہے ابھی تو کلائمیٹ چینجز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہیں، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اسی شو میں جوائن کر چکے ہیں راشد سومرو صاحب بھی، سینئر رہنما JUIFA سے، ویلکم کریں گے ان کو شو میں، اور سب سے پہلے ان کا ٹیک میں لینا چاہوں گی، اس کے بعد میں دوبارہ اپنے مہمانوں کی جانب آنا چاہوں گی۔ راشد سومرو صاحب، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کینال کے معاملے پر، سندھ کا جو معاملہ چل رہا ہے، سندھ حکومت کا پنجاب حکومت کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، کیا سمجھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں سیاست کس کروٹ بیٹھتی نظر آ رہی ہے؟ اور اس کا جواب دیجیے گا، پھر انشاءاللہ آگے اور سوال بھی آپ سے کرنا ہے۔ یہ مسئلہ سندھ کی سیاست کا نہیں ہے، یا یہ مسئلہ ملک کے سیاست کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ملک کے بقا کا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کہاں کھڑا ہے، بلوچستان کہاں کھڑا ہے، سندھ کہاں کھڑا ہے، عوام کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان سے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں کا نام ہے، صوبوں کی مضبوطی سے ملک مضبوط ہوگا، صوبوں کی کمزوری سے خدا نخواستہ ملک کمزور ہوگا۔ ہم تو پاکستان بچانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، انہوں نے آج مجھے بات کی، میں نے ان کو کہا کہ کاش کہ یہ بات آپ اس وقت کرتے جب آپ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے کینال بنانے ہیں، کاش کہ یہ معاملہ آپ ارسا میں، ایکنک میں اور CCI میں لے جاتے تو شاید آج یہ احتجاج کی نوبت نہ آتی۔ لیکن دیر آیت درست آیت، لیکن اس سے پہلے کہ جو کینال آپ ارسا اور ایکنک اور CCI اور سندھ کے عوام کے مرضی کے بغیر بنا رہے ہیں، پہلی فرصت میں ان کا کام روک دیں، اس کا نوٹیفیکیشن نکالیں۔ اس کے بعد سیاست ہی مسائل کا حل ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک ہی مسائل کا حل ہوتا ہے، اس کو ہم ویلکم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام چلتا رہے گا اور آپ ٹیبل ٹاک کریں گے، تو یہ شاید صوبہ سندھ کی میری جماعت کو قبول نہیں ہوگا فارمولہ۔ صحیح ہے۔
सुमरो साहब, आपसे एक सवाल मैं और भी लेना चाहूँगी। अभी हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ ही मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो PTI को कह दिया गया है एब्सोल्युटली नॉट, तो उसका रीज़न बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या हम ये इत्तेहाद दोबारा होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे थे PTI की जानिब से बड़ा तकिया किया जा रहा था JUIFA पर। अब ये हुकूमत को टफ टाइम किस तरह से देगी PTI, क्योंकि उनकी तो अपनी जमातों में इतनी ज़्यादा टूट फूट है। ऐसा नहीं है कि JUI ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। 2 दिन JUI की जनरल काउंसिल का इजलास लाहौर में हुआ, तफसीली गौर किया गया इत्तेहाद के हवाले से। 3 चीजें हमारी जमात ने PTI के सामने रखी हैं कि जिन 3 चीजों की वजह से उनके साथ इत्तेहाद हमें मुश्किल नजर आ रहा है। नंबर 1, हमारे उनके बारे में जो सीरियस एलिगेशन थे, जिनके जवाब में उनकी तरफ से हमें 15 साल 18 साल गालियां पड़ती रही। हम 1.25 साल 1.5 साल से उनको कहते हैं कि भाई बैठें और हमारे खदशात को दूर करें, या तो दलील से साबित करें कि आप गलत थे हम सही थे तो हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। अगर हम साबित करते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था तो आप यकीन दहानी कराएं कि आप जो है वो इन खदशात का जो है वो इजाला करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब जेल में हैं। खान साहब के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। जो जेल से आता है वो कोई कुरान सर पे उठा के, कोई हलफ उठा के कहता है कि खान साहब ने मुझे ये कहा। हर एक का मौक़िफ़ अलग होता है। हमें क्या पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अपने ही पार्टी के सफ़ों के अंदर उनका मौक़िफ़ खान साहब के हवाले से एक नहीं है। नंबर 3, पार्टी PTI खुद जो है वो धड़ाबंदी का शिकार है। उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं है। जब वो खुद इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने के काबिल नहीं, तो हम अपनी पूरी कुव्वत और पूरे स्ट्रीट पावर उनके पुष्प पर कैसे डाल सकते हैं। लिहाजा हमारे खदशात को दूर किया जाए। खान साहब के हवाले से PTI का मौक़िफ़ एक होना चाहिए। नंबर 3, उनकी अपनी सफ़ें मजबूत होनी चाहिए, तो JUI को उनके साथ मिल बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है। कादिर खान बंदुखेल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब 2 दिन दिए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि भाई ये जो नहरों का मामला है इसको हल किया जाए, कोई ना कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाए, जो भी है इसको क्लियर किया जाए। क्या समझ रहे हैं 2 दिन की अगर डेडलाइन गुजर जाती है तो फिर क्या स्टांस होगा, आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी को डेडलाइन किस बात की दी जा रही है? पीपल्स पार्टी तो खुद एहतजाज पे है, और मैं सुमरो साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप 2 दिन नहीं 2 घंटे भी मत देना। आप अपना एहतजाज जो है ना सख्त कर देना। हम आपके साथ है, क्योंकि जो मसला आपका है वही मसला हमारा है। और मैं सुमरो साहब की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि दलाइल से हमें कन्विंस कर ले। आप दलाइल तो टॉक शो में तो नहीं होती है मेरी बहन जी। जो दानियाल अजीज साहब ने CCI की बात की या उज़ैफा साहब ने CCI की बात की। हमारे वज़ीर आला सिंध ने 3 खत लिखे कि CCI की मीटिंग बुलाई जाए। जुलाई 2024 में हमने अपने गुजारिशात CCI में दाखिल कर चुके हैं। CCI मीटिंग नहीं बुलाई, जबकि आइन के तहत हर 3 महीने बाद लाजमी है CCI की मीटिंग बुलाना। उसके बाद हमने सिंध असम्बली में करारदाद पेश की है। PTI, जमात इस्लामी और MQM ने मुतफ़क़ा तौर पर हमारे साथ करारदाद जो है ना पास करा है। वही करारदाद 7 अप्रैल को हमने कौमी असम्बली में जमा की है, तो नून लीग ने भी मुंह मोड़ लिए, MQM ने भी बहाना बना लिया है और PTI भी साइड पे हो गई है। 4 दिन बाद PTI ने भी करारदाद पेश की है। अब आप मुझे बताओ, वहाँ स्पीचेस हो गई है, करारदाद का मकसद क्या है? मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, तो करारदाद का मतलब ये है कि आप इसकी पूरी वोटिंग करा दें। नून लीग ने असम्बली का इजलास था हुक्म सानी जो है ना वो मुलतवी कर दिया है। अब आप मुझे बताओ कि ये मसला CCI में नहीं उठा रहे, ये असम्बली के फ्लोर पे नहीं होने दे रहे, तो क्या टॉक शो में हल होगा? कहाँ हल होगा? हम तो कहते हैं बाबा बुला लो CCI की मीटिंग, बाबा असम्बली के फ्लोर पे लाओ, खुश तो करो। आप मैं ये भी कहूंगा कि ये वजीर आजम और बिलावल साहब के लेवल पे भी ये नहीं हल होगा। उसकी वजह ये कि इसके लिए तो बाकायदा जो टेक्निकल टीम है वो बैठेगी है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब पानी ऊपर से कम आ रहा है तो पानी आगे से नया जो कैनाल है, नया कैनाल जो है ना वो पंजाब को 2 कैनाल लग रहे हैं। 2 कैनाल सिंध को जो हम बना ही नहीं सकते। एक कैनाल जो बलूचिस्तान का है, कच्ची कैनाल, जिसका पार्ट 2 बन रहा है, तो वो पहले से बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा का जो कैनाल है वो अभी शुरू नहीं हुआ। तो इस वक्त जो सारा झगड़ा है वो पंजाब के 2 कैनाल पे है, चोलिस्तान के और ग्रेटर घर वाला कैनाल के ऊपर। तो सवाल ये है कि पंजाब, जनूबी पंजाब भी मुतासर है, सेंट्रल पंजाब भी मुतासर है, सिंध बलूचिस्तान पख्तूनख्वा भी मुतासर है। तो ये आखिर वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत क्यों सूबों को लड़ाना चाह रही है? पहले ही जो नाफत ज़दा है बलूचिस्तान, पहले ही दहशत गर्दी की आफत में आ चुका है, पख्तूनख्वा
तो सिंध और पंजाब को आप लड़ा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? तुम्हें ना आप बैठना चाहते हो, ना किसी फोरम पे आप बात करना चाहते हो, और टॉक शो में आप मसले को हल करते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के तर्जमान को हमारे पीछे आपने लगा लिया है। आप मुझे बताओ, ये तलखी की तरफ जाए, मैं तो सुब्रो साहब कर रहा हूँ, 2 दिन ही 2 घंटे का टाइम में मत देना। बिल्कुल मंदुखेल साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं इसी पर हुजैफा साहब का टेक लेना चाहूंगी। हुजैफा साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि सीसीआई की मीटिंग जब आइन कहता है कि हर 3 महीने बाद बुलानी है, सबसे पहले तो ये बताएगा क्यों नहीं बुलाई जाती? ये तो बड़ा आसान सा हल है, मामलात हल होते हैं, एक साथ बैठने का मौका मिलता है, तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाते हैं। दूसरा मेरा सवाल, दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा कि आज हमने देखा कि सेनेट के इजलास में जो कुछ भी हुआ, आज पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये नहरों के मामले पर एक पेज पर नजर आई है, तो आगे आने वाले दिनों में आपको कोई खतरा लग रहा है कि हुकूमत को कोई खतरा होने वाला है अगर ये बड़ा इत्तेहाद बन जाता है जिसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है गुज़िश्ता कुछ दिनों से? देखें जी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का अपना एक मुतालबा है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी आप और मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी शनासा है। तो खैर ये नहीं हो सकता कि नहरों के मामले को लेकर, वो ज़ाहिर है इशूज़ टू इशूज़ बात ज़रूर हो सकती है कि किस इशू पे उन्होंने साथ बैठना है, किस इशू पे साथ नहीं बैठना, लेकिन सियासी इत्तेहाद और इस तरह की चीज़ें मैं तो एक अरसे से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके बानी को अल्लाह ने सलाहियत बख्शी है कि वो किसी के साथ भी सियासी इत्तेहाद नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उनके अंदर इतनी तलखी मौजूद है, बदतमीज़ी मौजूद है। जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी, शायद आपके शो में ही मैंने कहा था या किसी और शो में कहा था आज से 1 महीना पहले कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, ये कोई बानी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करना मसला नहीं है, ना उनके साथ चलना कोई इशू है। मसला ये है कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते ना। जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो इज्जत आपको मिलती है। ये तो इज्जत न्यूटन के 3rd लॉ के ऊपर है, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आपने बात ये की कि ज़ाहिर है क्यों नहीं बैठ रहे। देखिए सीसीआई की मीटिंग आप ये देखें कि चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कभी कभार वज़ीर ख़जाना या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कर लेते हैं। अब देखें, एक वज़ीर आला तो मैं ना मानूं की पॉलिसी पे एक अरसे से चले आ रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी जिस तरीके से उन्हें बुलाया जाता है और बार बार कहा जाता है सबके सामने है। लेकिन मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि सीसीआई की मीटिंग हर 3 महीने बाद होनी चाहिए, और ज़ाहिर है इसी तरह के फोरम्स होते हैं जो इस तरह की तलखियों को ख़त्म करते हैं। और कादिर मंदुखेल साहब की बात भी बहुत वज़नी है। गो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ज़रा थोड़ा सा, वो ज़ाहिर भाई हैं मेरे, जारहाना थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बात की कि हमें दलील से कन्विंस कर लिया जाए, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि दलील से, अगर ज़ाहिर हम गलवेल वाले नहीं, हम दलील वाले हैं, और दलील से ही कन्विंस किया जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ भी ठीक है कि टेक्निकल लोग बीच में बैठें, और ज़ाहिर है जो बातें वो कर रहे हैं, अगर मैं एज अ डेविल्स एडवोकेट उनकी बातों को दुरुस्त मान लूँ, क्योंकि अभी ज़रा टेक्निकल चीज़ें मेरे पास नहीं है, ना मुझे ये मालूमात कि ये पानी की जो तकसीम का बता रहे हैं कि पहले ऊपर से कम आ रहा है, लेकिन ज़रा फैक्चुअल बातें बता रहे हैं जो कि अपरेंटली लग रही हैं कि उनकी मालूमात दुरुस्त है। तो ज़रा ऐसी सूरत हाल में तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि आप पंजाब का पानी भी कम कर दें, सिंध का भी कम कर दें, या पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न की ज़मीन बात करने के लिए बाकी डिवीज़न का पानी कम कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि सीसीआई की मीटिंग भी आइंदा हफ्ते हम शेड्यूल कर रहे हैं, और उससे पहले पीपल्स पार्टी की जो ये टेक्निकल लोग हैं, सेनेटर कादिर मंदुखेल साहब टाइप लोग जो हैं, ये काबिल लोग हैं, इस तरह के लोग ही बैठकर इसको पहले एक पेपर वर्क कर लेंगे, फिर लीडरशिप बैठेगी, इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और आप ये एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी और हमारा इत्तेहाद बड़ा मजबूत है, ना ये खत्म होगा। ये ज़ाहिर एक हसास मामला आ गया, इसको हसासियत से डील करना चाहिए। ठीक है, तमाम चीजें पंजाब के तर्जमान, मुख्तलिफ शोज में भी बातें हो रही हैं, चाहे मैं हूँ चाहे सिंध के तर्जमान हो, किसी को भी इस तरह की ज़बान किसी वज़ीर आला के बारे में या किसी को किसी वज़ीर आज़म के बारे में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें सब एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ये आपने हुज़ैफा साहब बहुत अच्छी बात की है कि ज़ात पे तनकीद मुनासिब नहीं है, इशूज़ पे बात हो सकती है, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, एक दूसरे से शिकायत हो सकती है, लेकिन ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए। बड़ा अहम मामला डिस्कस किया जा रहा था, और उम्मीद कर रहे हैं, और ये बड़ी खबर भी दे दी है इस वक्त हुज़ैफा रहमान साहब ने, कि वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हम प्लान कर रहे हैं कि सीसीआई की मीटिंग बुलाई जाए ताकि जो मामलात हैं उनको हल किया जा सके। हुज़ैफा रहमान हमारे साथ मौजूद थे, कादिर खान मंदुखेल हमारे साथ मौजूद थे, दानियल अजीज़ साहब ने हमें वक्त दिया, इसके साथ साथ राशिद सोमरो साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में फिर कोई प्रोग्राम इस पर नहीं करना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम करेंगे कि दोनों के दरमियान, दोनों पार्टीज के दरमियान जो मुखालिफत थी, जो भी तनाव था, वो हल हो गया है, क्योंकि कुछ भी हो पाकिस्तान ने तो चलना है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।